بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالة ابن عبید صاحب النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ہاجر اخاہ فوق ثلاث فهو فی النار الا ان یتدارکہ اللہ منہ بالتوبہ۔ جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ خاص اپنی طرف سے اس پر عنایت کی نظر فرمائے۔ یعنی یہ قابل سزا جرم ہے۔ یہ جب آتا ہے دوزخ میں جائے گا تو اس کا ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے کہیں تو یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو سزا کا مستحق بنا دے گی، کہیں یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی کچھ سزا بھگتنا پڑے گی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو مختلف پہلوؤں سے یہ تعبیر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سنگین نتیجہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے۔ میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ قطع تعلق سے کیا مراد ہے۔ یعنی اسلام دعا رکھیے، اگر کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو کیجئے، اگر کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیجئے۔ باقی یہ کہ محبت کا تعلق، بے تکلفی کا معاملہ، کس حد تک تعلقات رکھنے ہیں نہیں رکھنے، وہ انسان دوسرے لوگوں کے رویے کو دیکھ کر طے کرتا ہے، لیکن اس کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں پہلے بھی ایک روایت گزر چکی ہے، اور اس مضمون کی روایات میں ام المومنین سیدہ عائشہ کا ایک واقعہ بھی نقل ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک موقع پر سیدہ نے کسی کو تحفہ دیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر تنقید کی۔ یعنی کوئی عنایت فرمائی انہوں نے، تو اس پر عبداللہ بن زبیر نے یہ تنقید کی۔ عبداللہ بن زبیر کا یہ اعتراض سیدہ عائشہ تک پہنچا، خالہ ہیں ان کی، سیدہ عائشہ تک پہنچا تو انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یعنی ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے تحفہ دیا یا میں نے یہ بات کی، اس پہ تنقید کا کیا محل تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹے بھی ہیں، تو سیدہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور شدت جذبات میں اپنے اوپر واجب کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے اس نے، بہت ہی احمق ہے، میں اس سے اب کبھی بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بعض صحابہ سے سفارش کرائی، اور پھر سیدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ مان جائے۔ یعنی جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ میرے اس تبصرے سے یا تنقید سے وہ بہت ناراض ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک طرح سے ماں کے برابر ہستی بھی ہے، اس کے ساتھ وہ پوری امت کی ماں ہے، ام المومنین ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس سے بھی ہر ایک واقف ہے، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے بیچ میں کچھ بزرگوں کو ڈالا اور خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عذر پیش کیا، کوشش کی کہ وہ مان جائیں۔ سیدہ نے ان سے کہا میں اپنے اوپر واجب کر چکی ہوں کہ تم سے بات نہیں کروں گی، اور تم جانتے ہو کہ اس طرح کی چیز اپنے اوپر واجب کر لینے کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا لی ہے میں نے، تو اب میں کیا کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر عبداللہ بن زبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بتایا۔ سیدہ یہ سنتے ہی رو پڑی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور پھر جو کچھ اپنے اوپر واجب کر چکی تھیں اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ یعنی اتنا ان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کی خلاف ورزی کر لی ہے، اور ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اب اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو میں نے ایک غلط بات کی تھی تو 40 غلام اس میں آزاد کیے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، اور جو روایت ابھی میں نے پڑھی اس کا متن مصنف ابن ابی شیبہ سے لیا گیا ہے، اور یہ رقم ہے 24,786۔ اس میں 3 دن کی وہی مہلت ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت، اس کا عفو و درگزر ہی پھر معافی کا ذریعہ بنے گا۔ آدمی اپنے آپ کو استحقاق کی بنیاد پر جنت سے دور کر لے گا،
تو یہ بڑی تنبیہ تھی، اس روایت میں بھی ہوئی ہے، اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کے باقی اعمال کو دیکھ کر اسے معاف کر دیں۔ ایک آدمی نے یہ غلطی کی، کوئی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کو کسی اور معاملے میں ناراض کر لیا، تو عفو و درگزر کی بنیاد کیا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کیسے معاف کریں گے؟ تو یہ بات واضح کی ہے، اور قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا مجموعی عمل اس کے لیے سفارش بن جائے گا، مجموعی رویہ بن جائے گا، یعنی بحیثیت مجموعی آدمی ہمیشہ نیکی اور خیر ہی کرتا تھا، اچھی بات ہی کرتا تھا، لوگوں کے تعلقات نبھانے ہی کی کوشش کرتا تھا۔ اب اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو کرم فرما کے معاف کر دے گا، لیکن انسان استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن میں تصریح ہے کہ بندہ شرک کے سوا ہر گناہ کے معاملے میں اپنے پروردگار سے اس کی توقع کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی، اس کا وعدہ نہیں کیا، تاہم توقع کر سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ تو آدمی اپنے آپ کو اس مشکل میں کیوں ڈالے، اس مصیبت میں کیوں ڈالے؟ اس میں ہے کیا؟ بس سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اپنی انانیت کو درمیان میں نہ آنے دے۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں حائل ہوتی ہے وہ انسان کی انا ہے۔ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ دو ہی بڑی مصیبتیں ہیں جن کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک انسان کا اپنی ذات کے بارے میں شعور، یہ بڑی نعمت ہے، یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، لیکن یہ شعور بعض اوقات جس طرح آپ دیکھتے ہیں نرگسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ انسان کو انا پرست بنا دیتا ہے، وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ بہت سے قوموں کے لیڈر ایسے ہیں کہ جن کے ہاں قوم، ملک، ان کا مفاد جب ان کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو یہ بےمانی ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ بڑی مصیبت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اس وقت امتحان ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک برتر، بلکہ سب سے برتر مخلوق فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تمہارا امتحان کر رہا ہوں، تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو باوجود اس کے کہ وہ بہت برتر تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہت تقرب حاصل تھا، انہوں نے اپنی انا کو آنے نہیں دیا، وہ جھک گئے، لیکن جنات میں سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو پہلی مرتبہ ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو جو چیز ابلیس بنا سکتی ہے وہ اس کی انا ہے۔ قطع تعلق میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی انا پہ چوٹ لگ گئی، کہیں اختلاف ہو گیا، کسی بھائی نے آپ کی مرضی کا معاملہ نہیں کیا، اب انسان تعلق توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ جا کے سلام کرو، جا کے ابتدا کر دو۔ دوسرے آدمی نے اگر نہیں بھی جواب دیا تو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اس چیز کے لیے کسی انا کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ دوسری چیز کئی بار واضح کیا جا چکا ہے، وہ انسان کی جنسی جبلت ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی آدمی بہت سرگردانی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ انا بھی قدم قدم پر اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ بڑے مراحل ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اگر اس کو درمیان میں نہ آنے دے تو وہ بڑے مہلکات سے بچ سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے مہلکات میں ڈالنے کا باعث یہی چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی تربیت کرتے رہنا چاہیے کہ یہ انا راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم سب کمزور ہیں، سب اس کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے بہت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔